ہمارے مسٹکس کے پاس اپنے تجرباتی اور آزمائشی عمل کا ایسا فریم ورک ہوتا تھا کہ جس میں آج کی ترقی یافتہ ترین طبیعتی تھیوری کو بھی آسانی سے سمیٹا جا سکتا ہے. لیکن حضور ان کو معلوم تھا کہ وہ جس رخ پر دنیا میں دو صاحبان علم ایسے ہیں بھائی جان جو عمل کے اکھاڑے میں اتر کر علم حاصل کرتے ہیں. ایک سائیں، دوسرا سائنٹسٹ. دونوں کو اپنی اپنی لیبارٹریوں میں قلعہ بند ہو کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے. کسی کتاب سے نہیں، اخبار رسالے یا کالم سے نہیں. پھر جب لیبارٹری میں ان پر حقیقت منکشف ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، تو الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے. وہ بیان نہیں کر سکتے، الفاظ ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کا بیان رک جاتا ہے. ان کا بیان رک جاتا ہے. سائنسدانوں پر اللہ کا یہ کرم ہوا بھائی جان کہ انہوں نے الفاظ چھوڑے اور ہند سے پکڑ لی. میتھمیٹیکل ایکویشن میں اپنے کشف کا اظہار کرنے لگے بھائی جان. ہے جی، یعنی ہند سے لفظوں سے بازی لے گئے. سبحان اللہ، لفظ ہند سے محترم ہو گیا، معتبر ہو گیا. حضور آپ کون ہیں؟ میں موچی ہوں بھائی جان، خاندانی موچی ہوں. میرا باپ غلہ منڈی میں موچی تھا، میرا دادا قصور میں موچی تھا، اور میرا پردادا وہ اچ شریف میں جوتے گانٹنے کا کام کیا کرتا تھا. حضور کہیں آپ وہ موچی تو نہیں؟ نہیں بھائی جان، نہیں، میں وہ نہیں ہوں. وہ بغداد کا موچی یا وہ جھنگ کا موچی یا وہ یزمان کا موچی، وہ اور لوگ تھے. انہوں نے اپنا بھید چھپایا ہوا تھا. میرا تو کوئی بھید ہی نہیں ہے بھائی جان. میں تو بلکہ موچی گیری چھوڑ کر زیادہ تر پالش کا کام کرتا ہوں بھائی جان. حضور آپ ہی مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، آپ ہی نے مجھے بچایا تھا. وہ آپ ہی کا وجود تھا جس نے... نہیں بھائی جان، نہیں، میں کہیں نہیں تھا، میں تو کہیں بھی نہیں تھا. سب ایٹامک لیول پر مادہ اپنے یقین کے ساتھ کسی خاص مقام پر نہیں ہوتا نہیں بھائی جان. بس ہونے کا ایک میلان سا ہوتا ہے، رجحان سا ہوتا ہے، بس ایک احتمال کسی صورت ہوتی ہے بھائی جان. پروبیبلٹی کی میتھمیٹیکل کوانٹیٹیز اور ریاضیاتی رقم میں احتمال ایک موج بن جاتی، اصل موج نہیں بھائی جان. آواز کی لہر یا پانی کی موج، بس ایک خیالی سی موج. اور ایک بات کا خیال رہے بھائی جان، ارے بھائی جان کیا ہو گیا؟ پھول بوٹے نہیں دیکھنے، بس نوٹ پر لوٹ لگاتے جانا ہے، ٹانکے پہ ٹانکا. میں آپ کی ضمانت کے لیے حاضر ہوں. اس کی چندان ضرورت نہیں ہے بھائی جان، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اپنے وقت پر. ضرورت اس امر کی ہے کہ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کی جائے. سرچ لائٹ؟ اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو سمجھے بغیر ہاتھ نہیں آئے گی، فزکس کو جانے بغیر میٹا فزکس نہیں پکڑی جائے گی. اس دور میں فزکس ہی میٹا فزکس میں ڈھلتی جا رہی ہے، اور اس کوانٹم تھیوری میں ہی سارا راز پوشیدہ ہے. کوانٹم فزکس؟ او بھائی جان، کوانٹم تھیوری کو جانے بغیر اور فوٹان کی کیفیت سمجھے بنا حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اسرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ موحد جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ موحد رہتا ہے، نہ توحید، نہ واحد، نہ بسیار، نہ عابد، نہ معبود، نہ ہستی، نہ نیستی، نہ صفت، نہ موصوف، نہ ظاہر، نہ باطن، نہ منزل، نہ مقام، نہ کفر، نہ اسلام، نہ کافر، نہ مسلمان.
Oh, Bhaijan, at subatomic level, matter does not exist with certainty, but rather shows tendencies to exist. This is why particles can be waves at the same time. Na abid, na mabud, na sifat, na mausuf, na wahid, na bisyar, na zahir, na batin. Khul gayi baat. Khul gayi bhaijan. واضح ہو گیا کہ ہم کسی بھی ایٹمی ایونٹ کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر آگے اس کی مرضی، اس کی مرضی. میں تو صرف باطن کے سفر میں انٹرسٹڈ ہوں. باطن کا سفر سائیں بننا ہے تو پھر تجربے سے گزرنا پڑے گا، سائنسدان کی طرح یک طرفہ ہونا پڑے گا، اس کے رویے کی پیروی کرنا پڑے گی بھائی جان. مٹھ میں اترنا پڑے گا، اور مٹھ میں اترے تو مراقبہ کرنا پڑے گا، اور مراقبہ لیبارٹری میں ہوتا ہے، زبانی کلامی علم میں نہیں، چھپی چھپائی معلومات میں نہیں. سائیں بننے کا ارادہ ہے؟ جی سر. صوفی جی سر. راستہ بدل گیا ہے، اب ادھر سے آنا پڑے گا، سائنس کے سمندر میں سے. بہتر سر. سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا، سائنس کے سادھو بننا، سائیں میکس پلانٹ کی طرح، سائیں نیلز بوہر کی طرح، بابا رتھرفورڈ اور سائیں آئنسٹائن کی طرح. تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا، ٹائم سپیس دونوں گرفت میں آ جائیں گے. اور اگر تم یہ سمجھنے لگو کہ یہ آسانی سے ہو جائے. اوے تم میں سے رمضان موچی کون ہے؟ میں ہوں بھائی جان رمضان موچی. چلو باہر آؤ. اچھا جی.